اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، یزید کی حقیقت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے کہ وہ کیسا آدمی تھا، کیا اس پر لعنت کرنا جائز ہے، اس سے محبت کرنا جائز ہے، اس کا دفاع کرنا جائز ہے۔ انشاءاللہ ان تمام باتوں کا جواب دوں گا۔ یزید کیسا آدمی تھا، آپ کو ساری بات آج بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ ائمہ اربعہ کا فتویٰ سنیں کہ انہوں نے یزید کے بارے میں کیا کہا ہے۔ ابن خلقان لکھتے ہیں، القیاء الحراسی سے یزید کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ صحابہ میں سے تو نہ تھا، کیونکہ عمر بن خطاب کے ایام میں پیدا ہوا ہے۔ یہ ایک صاحب ہوا ہے ان سے، چونکہ یزید عثمان کے ایام خلافت میں پیدا ہوا تھا، تو اس بات کو زیادہ سیریس نہ لیا جائے۔ اور سلف صالحین میں سے اس کے متعلق امام احمد بن حنبل کے دو قول ہیں، تلویح بھی تصریح بھی، یعنی کہ اشارتاً بھی اور صراحتاً بھی، کہ اس پر لعنت کرنا جائز ہے۔ اور امام مالک بھی اس میں دو قول ہیں، امام مالک کے بھی دو قول ہیں، تلویح بھی اور تصریح بھی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی دو قول ہیں، تصریح بھی تلویح بھی۔ اور ہمارا یعنی امام شافعی کا، کیونکہ فقیہ القیاء الحراسی فقہ میں شافعی مذہب رکھتے ہیں، ایک ہی قول ہے تصریح کا، نہ تلویح کا و اشارہ کا، یعنی فقہائے شافعیہ یزید پر لعنت کے جواز کی تصریح کرتے ہیں، اشارے سے کام نہیں لیتے، اور اس پر لعنت کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں اس پر لعنت کیوں کر جائز نہ ہو، حالانکہ چوسر کی بازی کھیلتا تھا، چیتوں سے شکار کرتا تھا، شراب کا خوگر تھا، اور شراب کے بارے میں اس کے شعر معلوم ہیں۔ یہ ائمہ اربعہ کا فتویٰ ہے، آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ اس پر لعنت کرنا جائز ہے۔ یہ لعنتی شخص تھا۔ اسی طرح ملا علی قاری یزید کے بارے میں لکھتے ہیں، ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کو آخر زمانہ میں سخت تکلیفیں پہنچیں گی ان کے بادشاہوں کی طرف سے۔ اب اس کی شرح میں ملا علی قاری حنفی لکھتے ہیں، حدیث میں احتمال ہے کہ سلطان سے مراد جنس ہو یا شخص ہو، مثلا یزید اور حجاج وغیرہ۔ رشید احمد گنگوہی علماء دیوبند کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت، آپ لکھتے ہیں بعض ائمہ نے جو یزید کے نسبت کفر سے کف لسان کیا ہے وہ احتیاط ہے، کیونکہ قتل حسین کو حلال جاننا کفر ہے، مگر یہ امر کہ یزید قتل کو حلال جانتا تھا متحقق نہیں، لہٰذا کافر کہنے سے احتیاط رکھے، مگر فاسق بے شک تھا۔ یزید کو فاسق کہا علماء دیوبند نے۔ اور یہاں اشرف علی تھانوی صاحب کا بھی فتویٰ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ اشرف علی تھانوی بھی لکھتے ہیں کہ یزید فاسق و فاجر تھا۔ اور اسی طرح پانچ صحابہ کی یزید کی ولی عہدی سے اختلاف، کہ صحابہ نے یزید کی بیعت نہیں کی، پانچ صحابہ کبار صحابہ، یہ بھی یزید کے لعنتی ہونے، فاسق و فاجر ہونے اور نااہل ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ کی حیات میں یزید کی ولی عہدی کی بیعت لی گئی تو حضرت حسین ان میں تھے جنہوں نے اس کی بیعت نہیں کی۔ آپ کے علاوہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن عباس نے بیعت نہیں کی، اور عبد الرحمن بن ابی بکر اسی عدم بیعت پر برقرار رہے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر جب 60 ہجری میں حضرت معاویہ کی وفات ہوئی اور یزید کی بیعت لی گئی
تو عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس نے بیعت کر لی، لیکن حسین اور عبداللہ بن زبیر نے مخالفت کی اور مدینہ سے چلے گئے، مکہ آ گئے اور وہیں پر مقیم ہو گئے۔ تو 5 صحابہ نے بیعت نہیں کی، بعد میں 2 نے کر لی۔ عبد الرحمن بن ابی بکر اسی عدم بیعت میں دنیا سے رخصت ہوئے، اور حسین اور زبیر نے اسی کے خلاف جہاد کیا، بیعت نہیں کی۔ یہ بھی یزید کے لعنتی اور فاسق ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ مورخ خضری بیان کرتے ہیں یزید میں کاہلی اور عیش پرستی اور لاپرواہی پائی جاتی ہے، علاوہ ازیں اس کو شکار کا بہت شوق تھا۔ مورخین کے جملے ہیں، میرے نہیں ہیں، یزید کے بارے میں۔ اور فتویٰ سنیے جی، یزید محدثین کی نظر میں بھی کچھ نہیں تھا۔ امام احمد ابن حنبل بیان کرتے ہیں کہ یزید سے کوئی حدیث روایت نہ کی جائے، کوئی حدیث یزید سے نہ لی جائے، اور اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کیا گیا۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یزید کو پسند نہیں کر سکتا۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں جس شخص نے حضرت حسین کو شہید کیا، ان کے قتل میں مدد کی یا ان سے راضی ہوا، اس پر اللہ کے فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت، اللہ تعالیٰ نہ ان کے عذاب کو دور کرے گا نہ اس کا عوض قبول کرے گا۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کہتے ہیں یزید سعادت توفیق سے محروم اور زمرہ فساق میں داخل ہے، فاسق تھا یہ۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں گمراہی کی دعوت دینے والا شام میں یزید اور عراق میں مختار تھا۔ اب آئیے اور حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بیان کرتے ہیں، آپ نے حدیث سن رکھی ہے کہ قریش میں 12 خلفاء ہوں گے، تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں یزید بن معاویہ ان 12 خلفاء کے درمیان سے ساقط ہے، وہ ان میں شامل نہیں ہو سکتا۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا جملہ ہے۔ ابو بکر الجساس کہتے ہیں کہ یزید لعنتی تھا۔ کیا لکھتے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ کیا فساق کے ساتھ ہو کر جہاد جائز ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مجاہدین میں سے جو بھی اپنی طرف سے جہاد کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے کفار سے جہاد کرنا جائز ہے، اگرچہ امیر لشکر اور اہل لشکر فاسق ہوں۔ اور رسول اللہ کے اصحاب خلفائے اربعہ کے بعد فاسق امیروں کے ساتھ مل کر جہاد کرتے تھے، اور حضرت ابو ایوب انصاری نے یزید لعین کے ساتھ ہو کر جہاد کیا ہے۔ ابو بکر الجساس احکام القرآن میں یزید کو لعنتی کہہ رہے ہیں۔ اب آئیے امام ابن تیمیہ کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں اگر یزید کی امامت کے اعتقاد سے ان کی یہ مراد ہے کہ وہ خلفائے راشدین اور ائمہ مجتہدین میں سے ہے، مثل ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے، تو یہ علماء مسلمین میں سے کسی کا بھی عقیدہ نہیں۔ اور اگر اس قسم کا اعتقاد بعض جاہلوں کا ہے، جیسا کہ کردوں وغیرہ کے بعض جہلاء کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ یزید صحابہ میں سے تھا، اور بعض کے نزدیک وہ انبیاء میں سے ہے، اور ان میں سے بعض کا اعتقاد ہے کہ وہ یزید خلفائے راشدین المہدیین میں سے ہے، تو یہ لوگ علماء میں سے نہیں ہے جن کا قول قابل ذکر ہے۔ اب دیکھ لیں، علماء کی فہرست سے ہی علامہ ابن تیمیہ نے نکال دیا جو یزید کے بارے میں اتنی اچھی رائے رکھ رہے ہیں۔ یزید کو امیر المومنین کہنے والے حافظ ابن حجر محدث اسقلانی لکھتے ہیں
اور یحییٰ بن عبد الملک اور ابن ابی عتبہ کہتے ہیں کہ ہم سے نوفل بن ابی اقرب نے بیان کیا کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس تھا کہ ایک شخص نے یزید بن معاویہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کے لیے امیر المومنین یزید کے الفاظ استعمال کیے۔ اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا تو یزید کو امیر المومنین کہتا ہے؟ پھر آپ کے حکم سے اس شخص کو 20 کوڑے مارے گئے، 20 کوڑے مارے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز یزید کو امیر المومنین نہیں کہتے تھے۔ اب آئیے امام حسین علیہ السلام کی شہادت۔ عامل مدینہ ولید بن عتبہ نے آدھی رات کو حضرت حسین کو اور عبداللہ بن زبیر کے پاس آدمی بھیجا اور ان دونوں کو حضرت معاویہ کی وفات کی خبر دی اور ان کو یزید بن معاویہ کی بیعت کے لیے بلایا، تو ان دونوں نے کہا صبح ہونے دو، ہم دیکھیں گے کہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ حضرت حسین وہاں سے اٹھے اور باہر نکل گئے اور آپ کے ساتھ حضرت ابن زبیر بھی نکل آئے، اور دونوں نے فرمایا کہ یہ وہی یزید ہے جسے ہم پہچانتے ہیں، اللہ کی قسم نہ اس میں پختگی پیدا ہوئی ہے اور نہ مروت ہے، لہٰذا اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں پر آپ کو ایک اور حوالہ پیش کر دوں کہ مروان جو کہ یزید کے حضرت معاویہ کے خاص بندوں میں سے تھا، مروان، اس نے بھی یزید کو فاسق کہا ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ یزید فاسق ہے، اور اس نے یزید کو فاسق کہہ کر مخاطب کیا کہ میں اس فاسق کی بات کیوں مانوں۔ تو سامعین گرامی قدر، یہ ہے یزید کی کرتوت، اور یہ ہے یزید کا فسق اور اس کا لعنتی ہونا۔ کچھ حوالے رہ گئے ہوں تو میں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ اور وضاحت کے ساتھ یزید کا لعنتی ہونا ثابت ہو جائے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی تکمیل الایمان میں یزید کے بارے میں لکھتے ہیں، اور مختصر یہ کہ ہمارے نزدیک تمام انسانوں میں مبغوض ترین ہے جو کام کہ اس بدبخت منحوس نے اس امت میں کیے ہیں کسی نے نہیں کیے۔ حضرت حسین کو قتل کرنے اور اہل بیت کی اہانت کے بعد اس نے مدینہ پاک کو تباہ کرنے اور اہل مدینہ کو قتل کرنے کے لیے لشکر بھیجا۔ عبدالحق محدث دہلوی بیان کر رہے ہیں۔ امام طبرانی ایک روایت نقل کرتے ہیں، یزید اپنی نوعمری میں پینے پلانے کا شغل رکھتا تھا اور اس میں نوجوانی کی سی آزادی تھی۔ اب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یزید بد نصیب فاسقوں کے گروہ میں شامل ہے، اس پر لعنت کرنے میں خاموشی اہل سنت کے اس قاعدے کی بنا پر ہے کہ کسی شخص معین پر اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو لعنت کی تجویز نہیں کیا کرتے، الا یہ کہ بالیقین یہ معلوم ہو جائے کہ اس شخص کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، جیسا کہ ابو لہب جہنمی اور اس کی بیوی تھی۔ یزید پر لعنت کرنے سے خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے، مجدد الفسانی کا جملہ ہے کہ خاموشی تو ہے کہ اس پر لعنت نہ کرو، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے۔ تو بھائیوں اور دوستوں، امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت نہیں کی تھی، اس بندے کی بیعت نہیں کی تھی۔ یہ سارے حوالے آپ کو دکھائے ہیں، اس بندے کی بیعت نہیں کی تھی، یہ اس کی کرتوتیں ہیں، اور ہم بھی اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے۔ خداوند عالم ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔